نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات کو، تمام احباب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کا مقدس بابرکت باسعادت مہینہ بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جس طرح کے عام طور پر کاروباری لوگ جو ہے وہ جس کا رمضان المبارک میں عید کا سیزن لگ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی تمام تر لین دین اور معاملات کو رمضان پر اور اس عید والے سیزن پر موقوف کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تمام معاملات آنے والے سیزن میں مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک مسلمان جو گناہگاری کی زندگی گزارتا ہے اور یقیناً نفس کے فریب میں، شیطان کے مکر و فریب میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہ اس امید پر ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، اور اس خوشی میں بھی ہوتا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یقیناً اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے سے رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو بہانہ بنا لیا کہ فرمایا کہ جو رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یقیناً حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب کی امید کے ساتھ ہو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے، یا روزہ وہ لوگ رکھیں جن کے ہاں کھانے پینے کو نہ ہو۔ یہ تمام تر باتیں فضول اور لغو ہیں اور جہالت پر مبنی ہیں۔ روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور مسلمان بحیثیت مسلمان کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اتنا عظیم ذات ہے، اتنا بابرکت ذات ہے کہ ہم تو اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں جو ہمارے اوپر لازمی اور فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس حکم کی تعمیل پر بھی انعام سے نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں رب العالمین۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیں اور اہتمام کے ساتھ رکھیں اور خوشی کے ساتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں زبردست ثواب جو ہے وہ درج فرما دے اور آخرت میں ہمارا حصہ ہو، اور ہمارے جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اسی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں یعنی جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو زبردست خوشخبری سنا دی کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا سعادت والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ رب العالمین اس کی برکت سے جنت کے سارے دروازے، 8 دروازے ہم اب وقت کھلے رکھتے ہیں مسلمانوں، ایمان والوں کے لیے،
اور جہنم کے جو 7 دروازے ہیں ان کو پورا مہینہ بند رکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو سرکش شیاطین جو انسانوں کو برگلاتے ہیں، گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں، ان شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو اس مبارک مہینے میں بھی کچھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ علماء کرام محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انسان جو ہے مسلمان وہ 11 مہینے یعنی سال کے 11 مہینے شیطان کے مکر و فریب میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، جھگڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بہت سارے کام شیطان کی پیروی میں کرتا ہے، اور شیطان کی پیروی کرتے 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 اس کا نفس جو ہے وہ مکمل جو ہے سرکش ہو جاتا ہے، اور سراپا سرکشی پہ اترتا ہے، اور سراپا وہ بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو گویا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مہربانی سے شیاطین کو جکڑتے ہیں اور ان کو جناب قید کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا نفس ہے جو ہر وقت گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، جو سرکشی پہ مائل ہوتا ہے، اس کی جو عادات ہوتی ہیں وہ اپنی عادات کے مطابق کچھ دنوں تک گناہ کرتا ہی رہتا ہے اور گناہوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، اسی طرح نفس بھی دشمن ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ شیطان تو قید ہو گیا، لیکن نفس جو شیطان ہے جو ہمارا دشمن ہے وہ تو موجود ہے۔ براہ کرم اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ سے مانگتے ہوئے اس پر قابو رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ روزے مکمل اور کامیاب ہوں گے، اور ان روزوں کا اور ان جہاں جو رمضان شریف کے اعمال ہیں، تراویح ہے اور ذکر و اذکار ہے اور تلاوت قرآن کریم ہے، یہ تمام تر جو ذکر و اذکار ہیں ان کا بھرپور فائدہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ یہ نہ رکھیں کہ صرف جب بھوک اور پیاسے ہوں، بلکہ اس کا پورا اہتمام کریں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم غلط کاموں سے پرہیز کریں، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ سے، اور کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کو گالیاں دینے سے، ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ پرہیز کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ سے بہت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے ہی جنت کے دروازے کھول رہے ہیں، اور ہمارے لیے ہی جہنم کے دروازے بند کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ہی سرکش شیاطین کو قید کر رہے ہیں۔ لہذا اس سیزن کا، اس رمضان المبارک کے ثواب کے سیزن کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھیں، منظم انداز میں ان کی ترتیب ایسی بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا تلاوت قرآن میں گزرے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں گزرے، اور لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں گزرے۔ اس سال تو یقیناً جو ہے وہ قسمہ پرسی میں زندگی گزارنے والے، پریشانی میں زندگی گزارنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے روزی میں وسعت عطا فرمائی ہے، مالی استطاعت عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں نظر دوڑائیں، اپنے محلے میں دیکھیں، جو آدمی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کریں، اس کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کا دست و بازو بنے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے دنیا اور آخرت ان کی سرخرو فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کی روشنی انہیں عطا فرمائیں گے، اور ان تمام اعمال کی برکت سے انشاءاللہ اس مہینے میں ہم تمام بیماریوں سے اور آفات سے اور قسم قسم کے وائرس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک مہینہ خیر سے گزرے، اور تمام آفات و بلیات اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔